نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ آل عمران کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں: کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت کریں گے؟ اللہ تو خزانوں کے مالک ہیں، ہدایت کے مالک اللہ ہے، مغفرت کی مالک بھی اللہ ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں، جن قوانین کو سنت اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ میں نے کچھ قوانین بنا دی، ان قوانین کی تمہیں پابندی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو چاہوں میں ہدایت دے دوں، لیکن جو ہم سے ہدایت طلب کرے گا ہم اس کو ہدایت ضرور دیں گے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہدایت طلب کرے اللہ اس کو ہدایت ہی نہ دے. نہیں، ایک آدمی ہدایت کی قدر ہی نہ کرے، ہدایت کو ٹھکرا دے، اللہ چاہے تو اس کے اوپر ہدایت مسلط کر دے. یہ اللہ قادر ہے. لیکن اللہ چاہے کیونکہ اس نے ناقدری کی ہے اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دے. اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے: ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ وہ لوگ ہیں جن کی دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، جن کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، جن کے کانوں میں ڈانٹ لگا دی گئی ہے، ان کے لیے عذاب علیم ہے. کیوں؟ اس لیے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لگا دی ہیں تو اس کے بعد تو ہدایت نہیں، اس لیے کہ انہوں نے بینات کو، انہوں نے واضح ہدایات کو، واضح نشانیوں کو دیکھ لیا، سب کچھ ان کے سامنے آ گیا. ان کے دل نے بھی گواہی دی کہ یہ حق اور سچ ہے، پھر بھی ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر کہ جی ہم اس پر کیوں عمل کریں، ہم کیوں اللہ کا حکم مانیں. اس میں بڑا فائدہ ہے. جو اللہ تعالیٰ فائدہ بتا رہے ہیں 70 گنا وہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے. ایمان ہی نہیں اللہ رب العزت کی ذات میں. جب ایمان ہی نہیں ہے یا ایمان تھا بیچ ڈالا، اس کو سودا کر ڈالا ایمان کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو میں کیسے ہدایت دوں؟ کیف یہدی اللہ، کیسے میں ان لوگوں کو ہدایت دے دوں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کر ڈالا. اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتے ہیں: کیف یہدی اللہ قوما، اس قوم کو، اس گروہ کو، اس افراد کو میں کیسے دوں کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے. اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی. اسی طرح انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں کا اللہ سے تعارف کرایا تو لوگ ایمان لے آئے. لیکن یہاں تو وہ ہے جو ایمان لے آیا اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوئی، وہ کامیاب ہو گیا. یہ ایمان لایا اور ایمان پر ہی اس کی موت ہوگی، وہ کامیاب ہو گئے. ایک آدمی ایمان لے آیا لیکن بعد میں اس نے اس ایمان کے تقاضے پورے نہ کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تم نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تم تو ایمان کے بعد پھر کافر ہو گئے. تم نے تو اللہ کو اپنا رب ہی نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی نہیں تسلیم کیا. تم کسی اور کی طرز زندگی اپناتے رہے، تم کسی اور کا طرز حیات تم نے اپنا لیا. تمہیں تو نہ اللہ پر ایمان تھا نہ اللہ کے رسول پر ایمان تھا، تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. تم نے کبھی خیال نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا. جن کو کہا؟ ان صحابہ کرام کو جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے جو کچھ اللہ نے عطا کیا تھا. آپ نے ان صحابہ کو کہا
یہ تمہارے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یاد رکھنا تم پھر بھی کافر نہ ہو جانا خود کہ میرے جانے کے بعد تم کافر ہو جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے بڑی حیرانی سے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے کافر ہوں گے؟ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، آپ کے شانہ بشانہ ہر میدان جنگ میں اپنی اپنی جانیں پیش کی اور اس کے بعد کفر کو مٹا دیا یہاں سے، اللہ کے کلمے کو ہم نے بلند کر دیا اور آپ کے ہر حکم کے اوپر اپنی جان دینے کو ہم قربان بیٹھے ہیں۔ آپ نبی ہو، جو بات ہم نے بتا دی ہم اپنے گھروں پر بھی اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کافر ہو جائیں؟ تو آپ نے کہا کہ ایسے نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ، اگر تم ایک دوسرے کو ناک قتل کرنے لگ جاؤ گے تو تم کافر ہو جاؤ گے، ایمان سے نکل جاؤ۔ آپ یہ کتنی بڑی بات ہے کسی مسلمان بھائی کا ناک قتل کر دینا۔ وہ تو انسان جو ہے وہ دیکھا جائے تو اسلام تو ایک بہت بڑی پناہ ہے، وہ تو امن دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ پڑھ لیا اس کو امن نصیب ہو گیا، اور وہ جو اس کے پاس آ گیا اس نے السلام علیکم کہا اس کو بھی امن نصیب ہوگی۔ آپ نے جو خط لکھے پچھلے بڑے بڑے سرداروں کو اس میں یہی تھا اسلم تسلم، تم اسلام قبول کرو تمہیں سلامتی عطا کر دی جائے گی، تم سلامتی پا جاؤ گے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے۔ لیکن کیا ہم آج سمجھتے ہیں کہ آج ہماری مساجد دیکھ لیں کہ مسجدوں کے باہر بھی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار کو مسجد میں ہی واردات ہو جائے، ہمارے بازاروں میں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت وہ حادثہ پیش ہو جائے، ہمارے اسپتالوں میں بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کچھ ہو جائے، ہماری مارکیٹوں کا بھی یہی حال ہے، جب ایک دھماکہ ہوتا ہے تو 50-60 بندے مارے جاتے ہیں، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے جی ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ بھائی جی آپ نے کدھر سے بنا لیا؟ آپ نے اتنے بے گناہ لوگ مار ڈالے، آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے یار مسلمان کی جان کی کتنی بڑی قیمت ہے، اللہ کے یہاں کتنی حرمت ہے اس کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنی مرضی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تم اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے، جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کو آپ نے اپنا رب مان لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی تسلیم کر لیا، تو پھر تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر ان دونوں معاملوں میں تم مرضی کرو گے کہ ہم عبادت بھی مرضی کریں گے، اطاعت بھی وہی کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کہ جی میں کاروبار کرتا ہوں سود کے بغیر، تو کاروبار آج ہوتا ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں کہ جب یہ میرا حکم تمہارے پاس پہنچ جائے تو تم آج سے دن سے سود لینا پھر چھوڑ دینا، ہاں جو اصل رقم ہے وہ تم ادا کرو گے، سود نہ لو گے نہ تم دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو سود کی تحریر لکھے گا، یعنی میں نے سود نہیں لیا نہ میں نے دیا، لیکن دستاویز لکھنے کے لیے میرے پاس آئے کہ یہ کاغذات تیار کرا دیں، وہ میں نے کرا دی، اور ایک صاحب اور ہے اس نے کہا چلو میں اس پر گواہ بن جاتا ہوں، میرے سامنے معاہدہ ہوا، آپ نے کہا وہ سارے مجرم ہیں، وہ سارے سہولت کار ہیں اس کے سود والے کے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ میرا یہ حکم آنے کے بعد بھی اگر تم سودی کاروبار سے باز نہیں آؤ گے تو پھر کیا کرو؟ تو پھر یوں سمجھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کیے بیٹھے ہو۔ تو اگر ہم یہی کر رہے ہیں، ہم سود کا ہی ہمارا کھانا پینا ہے، سود کی ہم قرضی لیتے ہیں، وہ کاروبار لیٹ کر دیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے، ہم کون سے بھوکے مر رہے ہیں، لیکن سود نہ لیں، سود لے لیں گے تو پھر تو ساری برکات ہے۔ آپ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ آپ نے کر دیا، آپ ادھر چلے گئے، اور مغرب کی جو موجودہ معیشت ہے، جو یہود و نصارہ کی پوری طاقت ہے، وہ تو ہمارے سود پر ہی چل رہے ہیں، مسلمانوں کے پیسے وہاں پڑے ہیں، 100 ارب ڈالر تو صرف پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، اور امریکہ کے بینکوں میں 700 ارب ڈالر ایک ارب شہزادے کا وہاں پڑا ہوا ہے، وہ پیسہ وہاں ہے، اس کی سود سے وہ اپنی معیشت چلا رہے ہیں، وہ کارخانے چلا رہے ہیں، سب کچھ پیسہ اصل آپ کا جو آپ نکلوا بھی آپ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں نہیں نکالنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کریں گے کیا، اس کو لے کے پڑ رہا ہے یہاں، ہم آپ کو بھی سود دے رہے ہیں اور اپنا بھی کاروبار ہم چلا رہے ہیں، تو بھائی اس کو ہم سنبھالا ہوا ہے، اسی پیسے کو لے کے ہمیں وہ مارتے ہیں، اور پھر ہم روتے ہیں کہ جی وہ ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ بھائی آپ نہیں تو سب کچھ نہیں آتا، آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہی نہیں مانا، جب آپ حکم نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ اور قرآن حکیم نے دعا سکھائی گئی، وہ دعا بڑی اہم ہے، وہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے الہ العالمین اس ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا،
یہ دعا قرآن حکیم میں ہے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد کروائی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہدایت پر، اگر اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دیا تو میں اسی ہدایت پر ہر وقت ہی رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ نیک عمل کرتے ہیں، وضو آپ نے کیا، اللہ کے گھر میں آ گئے، آپ نے وضو کیا، آپ نے قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت کر لی، کسی کی مدد کر دی، کسی کے کام آ گئے، کوئی اچھی بات آپ نے کر دی، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، اللہ کے یہاں ایمان کا لیول بڑھ جائے گا کہ اس کا ایمان اب اس درجے پہ ہے۔ لیکن دفتن بیچ میں کوئی بات ہو گئی، آپ نے کوئی سے پوچھا جی میرے کام کا کیا ہوا، جس کو میں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ آج تو مجھے دیکھنے سے تو آ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا، تو میں نے ادھر سے ہی بتا دیا کہ بس کام آپ کا ہو گیا جی، جبکہ مجھے پتا ہے میں نے جھوٹ بولا ہے، تو میرا ایمان کدھر آ گیا؟ بہت نیچے آ گیا میرا ایمان۔ آپ نے پوچھا جی آپ پہنچ گئے ہیں وہاں پر، میرا وہاں جانے کا ارادہ نہیں ہے، میں نے کہا جی میں تو وہاں سے واپس بھی آ گیا، مجھے پتا ہے آپ چیک تو کر ہی نہیں سکتے یار، میں یہاں بیٹھا ہوں، موبائل میرے پاس ہے، میں جو مرضی بتاؤں، جس شہر میں بتاؤں آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کے پاس تو سسٹم نہیں ہے نا کہ لوکیٹ کر سکے کہاں سے بات کر رہے۔ میں نے دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتائی، جب میں نے دھوکہ دیا تو میرے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ میں اسی ایمان پہ تھا جہاں جس پہ فجر پہ تھا، میرا وہ ایمان کا لیول نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ زور کی نماز آ کر پڑھو تاکہ دوبارہ تمہارا ایمان ریچارج ہو جائے، تاکہ دوبارہ تم اللہ کے حضور سر جھکاؤ، اللہ کا ذکر کرو، شاید تمہیں احساس ہو جائے کہ یار آج درمیان میں یہ مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کتنا کمزور ہے، کتنی ٹیمپٹیشنز ہیں، اس کو میں نے جنت میں لے جانا ہے، وہاں سے بیچارہ نکلا ہوا ہے، اس نے واپس جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی تاکہ ہر نماز پہ پچھلے نماز کے فجر سے لے کے اب تک جو کچھ میں نے کیا اس کا میں کوئی جائزہ لے لوں، اور ہر نماز کو آخری نماز سمجھ، کس کو پتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے یا آخری نہیں، یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ بھائی میں اپنے پچھلے معاملات کو درست کروں، اللہ نے پھر مجھے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا کیا ہے، تو میرے ایمان کا لیول پھر دوبارہ اسی جگہ آ جائے گا۔ وگرنہ آپ نے فرمایا کہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، خدا نہ خواستہ انسان کی موت واقع ہو گئی جب ایمان کا سب سے نچلا درجہ تھا۔ ایمان تو عمل صالح اور اللہ کے ذکر سے بلند ہوتا ہے۔ ایمان میں طاقت تب آتی ہے کب اللہ کا ذکر کریں گے اور عمل صالح کریں گے تو ایمان طاقتور ہو جائے گا، پھر آپ کسی کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میں ایک اللہ کو رب اور رازق اور خالق مانتا ہوں، میرا اسی کی ذات پہ بھروسہ ہے، آپ کو اللہ وہ طاقت عطا کر دیں گے۔ لیکن اگر ایمان صالح نہیں ہوئے، اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، ہر وقت پیسوں کا ذکر کیا، پلاٹوں کا ذکر کیا، زمینوں کا ذکر کیا، تو ان کی بڑائی دل میں آ جائے گی، پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ سچ بولا تو یہ اتنے پیسے نقصان ہو جائے گا، سچ بولا تو یہ چیز چلی جائے گی، بہتر ہے جھوٹ ہی بولو۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو رب ہی نہیں مانا، آپ نے اس کو خالق ہی نہیں مانا، آپ نے اس کو سمیع علیم ہی نہیں مانا، آپ نے اس کو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہی نہیں مانا، تو آپ تو ایمان کی بڑے کئی نچلے درجے میں چلے گئے، بہت ہی نیچے چلے گئے۔ تو اگر اس حالت میں موت ہو گئی تو پھر کیا ہوگی؟ یہی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کفر تم نے اختیار کر لیا ایمان لانے کے بعد، تو پھر میں تمہیں کیسے ہدایت کروں گا؟ تمہیں خود ہی ہم نے ایمان عطا کیا، تم نے اس کو ایمان پہ لکیر پھیر دی، آپ نے ایمان کے بعد بھی وہی حرکتیں کی جو بے ایمان کرتے ہیں، ایمان کے بعد بھی آپ ایمان لا چکے ہیں اور اذان ہو گئی لیکن آپ ٹس سے مس ہی نہیں ہوئے، آپ کے ماتھے پہ بالی نہیں آیا کہ یار اذان ہو گئی میں نے مسجد کے لیے جانا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار میں کیا بات کر رہا ہوں۔ جب آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ایمان کی کئی نچلے درجے پہ رہ گئے، آپ اس برتھے پہ نہ رہیں، اس بھروسے پہ نہ رہیں کہ جی میں تو کلمہ پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، وہ جب آپ کی جان نکلے گی تو پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے مفہوم حدیث شریف کا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ اس کی اور جنت کے درمیان 42 بر کا فاصلہ ہوتا ہے، کہ بس اب مرا تو سیدھا جنت میں گیا، موت حائل ہوتی ہے صرف۔ لیکن آپ نے فرمایا وہ ایک ایسا کام کر لیتا ہے، ایسی بات منہ سے نکال دیتا ہے کہ اس پر جہنم ہی واجب ہو جاتی ہے کہ اب اس کو ایمان نہیں نصیب ہوگا، سارے اعمال پوری زندگی کی ضائع ہو جاتے ہیں ایک کام کرنے سے۔ مثال کے طور پہ مر رہا ہے،
اس وقت کسی نے کہہ دیا کہ یہ وصیت ذرا آپ ایسی کر دیں، فلاں بچے کو تو کچھ دے ہی نہیں، اس نے تو کوئی خاص خدمت ہی نہیں کیا. یہ جو بچہ ہے نا جو آپ کے پاس ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، جس کی باقاعدہ نظر ہے آپ کی جائیداد کے اوپر، وہ جانتا ہے کہ بھائی بچہ نے اس کی مہمان ہے، وہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ میں تو سب کچھ آپ کے لیے کیے بیٹھا ہوں، بس آپ مجھے دستخط کر کے دے دیں. آپ نے دے دی، اس کو محروم کر دیا، یا اس بیٹی کو محروم کر دیا، یا باپ کی جائیداد میں سے بہن کو محروم کر دی، تو آپ نے اللہ کی حد کو پامال کر لیا. دل کا حدود اللہ ہے، تو آپ نے تو اپنے اوپر خود ہی جاننا واجب کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس حکم کو جو اللہ نے کہا تو اس کو نافذ کرنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، آپ نے تو اس کو پامال ہی کر دی. آپ نے تو کوئی خیال ہی نہیں کیا یار آپ کون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں، میں نے اسے مقرر کر دیا قرآن حکیم میں کہ بیٹے کو ایک حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھا ملے گا، بہن کا حصہ بھی میں نے طے کر دیا، بچوں کو بھی طے کر دیا. آپ کسی کو آپ کر ہی نہیں سکتے. وہ دنیا میں بچہ آپ کی وجہ سے آ کے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو محروم کرتا ہوں، وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے یہ ساری مرضی کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی پھر اپنی مرضی کروں. اور اگر میں حلال و حرام کی تمیز ہی مٹا دوں، مجھے پتہ ہے ایک چیز میرے پاس ہے بیکار ہے، اس کا کام فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ وہ خریدنے آئے بیٹھے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوں کہ چلو یار اس میری ضائع بیکار چیز کی بھی قیمت لگ گئی، اور بتاتا نہیں ہوں آپ کو کہ جناب اس کی تو میعاد ہی ختم ہے، یہ اس کام نہیں آئے گی جس کے لیے آپ لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ختم ہے بھائی. کیونکہ اپنے گھر میں استعمال اسے نہیں کروں گا کہ میں جانتا ہوں کہ یار وہ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن میں اس کا ڈیفیکٹ بتائے بغیر بیچ دوں، جب تک وہ چیز موجود رہے گی اس کی لعنت اس پر پڑتی رہے گی، اس دکاندار بیچنے والے پر کہ اس نے نقصان بتایا نہیں ہے، کیونکہ وہ رزق اس پہ لگایا بیٹھا تھا اس بوری کے اوپر کہ اس سے مجھے رزق ملنا ہے. اسے اللہ کی ذات نہیں مانگ، وہ بتا دیتا کہ بھائی یہ ختم ہے بھائی، اس سے وہ کام نہیں ہوگا جو تم چاہتے. وہ پھر لے جاتا، کہتے چلیں جی ہم کہیں اور استعمال کر لیں گے، پھر تو ٹھیک. لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ نے ڈیفیکٹ سمیت چیز اس کے حوالے کر دی. اب وہ جب تک اس کے پاس رہے گی اس کی لعنت آپ پر پڑتی رہے گی، جب تک وہ قائم رہے گی. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ عام روٹین کی بات ہے ہمارے لیے، عام معمول کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں اپنے گھر سے، تو مسجد کے سین میں ایک کنارے پہ آپ نے ایک صحابی کو لیٹے ہوئے دیکھا. رات کا وقت تھا. آپ نے ان سے پوچھا ابو ذر تم مسجد میں کیا کر رہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، میں تو مسجد میں رہتا ہوں. آپ کو پتا تھا ویسے اس بات کا، آپ کو علم تھا. ابو ذر کون تھے؟ ابو ذر مکہ میں حاضر ہوئے تھے. اس زمانے میں جب بڑی مشکلوں کا دور تھا، ابتلا، کوئی کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، کوئی نام ہی نہیں لے سکتا تھا مسلمان ہونے کا، کوئی نماز ہی ادا نہیں کر سکتا تھا. اس وقت وہ آئے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ یار پتہ کرو وہاں پر ایک نبی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں. وہ بھائی گئے، پتہ کر کے آئے، بتایا، تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے یار میں خود ہی جاؤں گا. بنو غفار سے تعلق تھا ان قبیلے کا، اور ڈاکے ڈالتے تھا ان کا قبیلہ، جو بھی کاروان گزرتے لوٹ لیتے تھے. بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے. اب آئے اور مہینہ گزر گیا، جو کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لائے تھے ختم ہو گئی. تو کئی دن تک بس حرم میں ہی لیٹے رہے. آب زمزم پی لیتے، یہ معجزہ ہے آب زمزم کا کہ جس نیت سے پیا جائے، آپ کئی دن کھانا نہ کھائیں صرف وہی پیتے رہیں تو آپ کو کمزوری محسوس ہی نہیں ہوگی. یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ نے ایک چیز دنیا میں پیدا ہی نہ، وہ پانی خراب ہوتا ہے آپ بند کر کے بھی رکھ دیں سالہ سال تو ذائقہ بھی نہیں خراب ہوتا. یہ تو آج کی دنیا میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایک پیغمبر کے پاؤں سے ہم نے پانی کو نکالا، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے جو آج بھی اپنی جگہ پہ قائم اور دائم. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ میں اتنے دنوں سے آیا ہوں، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. ان سے کوئی علیحدہ ملاقات نہیں ہو سکی، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جانتے بھی نہیں تھے. کہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ ان کا پوچھنا نہیں ہے، یہ لوگ تو بڑے مخالف ہیں ان کے. اور کتنے خوف کی علامت تھی کہ حضرت علی نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے چلو، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا نا اگر کہ تم باہر سے آئے ہوئے اور ان سے ملنا چاہتے ہو تجھے مار ڈالیں گے یہاں پر یہ. اور راستے میں اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا، کوئی بندے نے کہیں تمہیں دیکھ لیا، تو میں ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤں گا،
پیشاب کرنے کے لیے جیسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں راستے میں، بیٹھ جاؤں گا تم آگے پیچھے ہو جانا، پھر میں تمہیں لے لوں گا تاکہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے ساتھ جا رہے ہو۔ کیا خوف کی علام حالت ہوگی اس وقت کہ ایک اجنبی شہر میں جرت ہی نہیں کر سکتا آ کر کہنے کا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کر کے کئی گلیوں اور راستوں سے پھرا کر انہیں لے گئے حضرت ارقم کے گھر پہ، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تعلیم دیا کرتے تھے، وہاں جا کر ملاقات کرائی۔ آپ نے ان کے سامنے ایمان پیش کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور یہ مجھے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ وہ دیکھتے ہی ایمان لے آنا تو خدا کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں تو 1 مہینے سے جانی حرم میں بیٹھا وہ آپ کے انتظار اور آپ کی تلاش میں، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو آج موقع ملا، کلمہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فرمایا کہ اب تم اپنے علاقے میں اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، اور نصیحت کی کہ اس کا اعلان نہ کرنا، کسی کو یہاں پتہ نہ چلے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، ورنہ گھر نہیں پہنچنے دیں گے تم۔ اور جب حالات ہمارے بہتر ہو جائیں، جب حالات بدل جائیں تو پھر تم آ جانا، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمیں غلبہ نصیب کر دیا، پھر تم آ جانا ہمارے پاس۔ اب نہ اس زمانے میں اخباریں تھیں، نہ کمیونیکیشن، کچھ بھی نہیں۔ وہ نکلے، کہنے لگے، باہر نکلے، کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اتنی بڑی حقیقت عطا کر دی ہو، اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی ہو ایمان کی، اور چھپا کے گھر چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خیر نصیحت کر دی ہے، بس میں اس معاملے میں اعلان ہی کر کے جاؤں گا۔ حرم میں آئے اور اعلان کیا کہ اے سرداران مکہ، میری بات سن لو، میں بنو غفار سے ہوں، اور میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ تو چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ان کو اتنا مارا کہ وہ موت کے قریب ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کو حضور سے بڑی محبت تھی، دوست بھی تھے، اور آپ کی تعلیم سے بھی بڑی محبت تھی۔ وہ حضرت ابو ذر کے اوپر لیٹ گیا اور کہا خدا کے بندو کس کو مار رہے ہو؟ یہ بنو غفار کا بندہ اگر یہ مر گیا تمہارے ہاتھوں تو پھر کوئی قافلہ ہی تمہارا سلامت نہیں ہوگا، تم شام وغیرہ کی تجارت بھول جاؤ، یہ تمہارے ہر قافلے کو لوٹیں گے، اس کو بس جانے دو یار۔ انہیں چھڑایا، انتہائی زخمی حالت میں اپنے قبیلے واپس گئے۔ پھر ظاہر ہے اس کلمے پر قائم رہے۔ اب انہیں نہیں پتا یہاں پہ کیا ہوا پیچھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، بدر بھی ہو گئی، احد بھی ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں نا کتنے فاصلے تھے، لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر کسی قافلے سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تو چلے گئے مکہ سے، فوراً مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اور آپ نے فوراً پہچانا کہ اچھا، ان کا جی میں ہوں، اور اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ تو مسجد میں ان کا قیام تھا، کوئی گھر کہ جی میرا تو گھر ہی نہیں ہے، مسجد میں میرا قیام۔ آپ نے کہا ابو ذر وہ وقت کیسا ہوگا جب تمہیں لوگ اس مسجد سے نکال دیں گے؟ اچھا، مجھے یہاں مسجد سے بھی نکال؟ کہتے ہاں۔ وہ کہنے لگے پھر میں شام چلا جاؤں گا۔ شام اس طرح تھا اس زمانے میں جیسے آج وہ کہے جی میں کوئٹہ چلا جاؤں گا، آخری صوبہ ہے ہمارا بلوچستان، شام آخری صوبہ تھا، جی میں پھر شام چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر شام والے بھی پھر کیا ہوگا جب تمہیں شام والے بھی نکال دیں گے؟ وہ کہنے لگے میں پھر مدینہ طیبہ آ جاؤں گا۔ آپ نے کہا جب مدینہ طیبہ آؤ گے تو پھر مدینہ طیبہ والے پھر تمہیں نکال دیں گے۔ اب انہوں نے کہا وہ ظاہر ہے ایک بڑے جنگجو قبیلے کے فرد تھے اور وہ اعلان حق کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر مجھے نکالا گا تو میں تلوار نکالوں گا، میں دیکھوں گا کون مجھے یہاں سے نکالتا۔ آپ نے کرنا ایسے نہ کرنا، تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے بس پھر نکل جانا۔ اے ابو ذر اگر تمہارا پیٹ پکڑ کے آگے کوئی کھینچے تو آگے ہو جانا، اور اگر تمہارا پیٹ پکڑ کے کوئی تمہیں پیچھے دھکیل دے تو پیچھے ہو جانا، مگر تلوار نہ اٹھانا، کسی مسلمان بھائی پر تلوار نہ اٹھانا، بس چلے جانا یہاں سے جہاں تم جانا چاہو۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ اس جیسا حق بولنے والا، حق کہنے والا روئے زمین پہ کوئی شخص نہیں ہے اس وقت سوائے ابو ذر کے۔ اور آپ نے ابو ذر کو کہا ابو ذر تم اکیلے مرو گے اور قیامت والے دن اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ کچھ اور باتیں آپ نے انہیں بتائیں کہ آپ نے کہا بڑے فتنے کا دور ہوگا۔ انہوں نے کہا اس فتنے کا دور ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے آپ سے قرآن کے ساتھ جوڑے رکھنا،
تمسک بالقرآن، قرآن کو پکڑے رکھنا، قرآن کو ترک نہ کرنا۔ جو آج زمانہ ہے نا، یہ قرآن کا زمانہ ہے بھائی، ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، قرآن کو پڑھیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قرآن کو پڑھنا تم اور قرآن پر عمل کرنا، بس باقی چیزیں چھوڑ دینا۔ اور ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے بغیر اور حدیث کے بغیر تو قرآن ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن کے پہلے مفسر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ حضرت ابو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم بالکل اسی طرح ہو جانا جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا تو حابیل نے کہا بھائی تم مجھے بھائی ہو، میرے مارنا چاہتے ہو مار دو، میں تیرے پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ تو میرا بھائی ہے، اور ظاہر ہے اس نے پھر اسے مار ڈالا۔ تو قیامت تک والے قاتلوں کا خون اس کے سر کے اوپر ہے، وہ شہید ہو گئے حضرت حابیل جو تھے۔ تو آپ نے کہا بس تم وہی کام کرنا جو حضرت آدم کے بیٹے نے کیا تھا، ہاتھ نہ اٹھانا۔ کتنی بڑی بات آپ نے بتا دی کہ خواہ مخواہ لڑ کے کسی، آج ہم کہتے ہیں جی وہ میری تو زیادتی تو اس کی تھی۔ ایک جگہ پوچھا گیا کہ 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے، آپ نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ وہ ایک تو مارنے والا تھا اور دوسرا مرنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر مرنے والے کو بھی موقع مل جاتا تو وہ بھی اسے مار ڈالتا، وہ تو دونوں لڑ رہے تھے نا، دونوں ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ کامیاب ہو گئے یہ ناکام ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے تو دونوں جہنمی ہیں، اس کو نہیں، اگر وہ زیادتی کر رہا تھا تو یہ درگزر سے کام لیتا، کوئی معاملہ اللہ پر بھی تو چھوڑ دیتا نا، خود ہی بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا حکم ہے کہ مسلمان، آج معمولی سی بات ہوتی ہے، گلی میں لڑکے کھیلے جناب 5 بندے قتل، یہاں تک کہ پچھلے رمضان شریف میں آپ حیران ہوں گے، اٹک شہر کے اندر مسجد کے اندر نماز تراویح کے وقت، جب مغرب کی نماز تھی، لوگ تراویح مغرب کی نماز جماعت لیٹ ہوتی ہے تو 5-10 منٹ بعد ایک صاحب آئے، کئی مسجد کے بھی ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں بڑا بڑا نمازی ہوں اور پکا نمازی ہوں اور پہلی صف میں تو میری جگہ ہونی چاہیے، تو آپ کدھر کھڑے ہو گئے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی مسجد کی جو اگلی صفیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں کے لیے ہوتی ہیں، کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بیٹھنے دیا جائے، ان کی جگہ خالی رکھی جائے۔ اگر ایک بزرگ باقاعدگی سے آتے ہیں تو آپ سائڈ پہ بیٹھے آئیں تو ان کو جگہ دیں، یہ ان کا اکرام ہے، ان کا حق ہے یہ۔ لیکن یہ بھی استحقاق نہیں ہے کہ میں آؤں تو بڑے آرام سے اور آ کر کہوں کہ جی میری جگہ کدھر ہے جی، یہ کوئی بس تو ہے نہیں کہ میں کہوں جی میری سیٹ میں نے بک کرائی ہوئی تھی تو آپ ادھر کدھر بیٹھ گئے۔ تو ایک صاحب آئے بڑے بزرگ، انہوں نے آ کے کہا لڑکے کو کہ یار تمہیں پہلے بھی منع کیا ہوا کہ یہ حاجی صاحب کی جگہ ہے، تم ادھر بیچ میں کدھر کھڑے ہو جاتے؟ اس نے کہا جی میں تو پہلے سے آیا ہوں ادھر، میں نے افطاری بھی ادھر کیا کہ میں اگلی صاحب میں بچوں کو شوق ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے پیچھے کیا، اس نے وہ بچہ خیر پیچھے ہو گیا وہ، اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے بتایا کہ جی مجھے انہوں نے دھکا بھی دیا اور صف سے بھی نکال دیے۔ وہاں 2-3 اور بیٹھے تھے، وہ آ گئے، انہوں نے کہا چلو یار یہ پوچھ لیتے ہیں یہ کون سا مسئلہ ہے۔ وہ مسجد سے باہر نکلے نماز پڑھ کے، یہ انہیں گئے جی کہ جناب آپ نے بچے کو ہمارے کو پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے اسی طرح سے پیچھے کر دیا تھا نماز میں، آج پھر آپ نے وہی حرکت کی، آپ کے پاس کوئی مسجد کا ٹھیکہ؟ نتیجہ وہ لڑ پڑے، ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا مارا، ایک بندہ ادھر ہی مر گیا۔ اب یہ جو 4-5 تھے یہ سارے گرفتار ہو گئے، اور آخری رمضان شریف کا عشرہ ماشاءاللہ انہوں نے اڈیالہ جیل میں گزارا۔ اب آپ اندازہ لگائیں بات کیا ہے بھائی، بات کوئی ہے یہ کوئی بات کرنے والی ہے، یہ لڑنے والی؟ کہ مسجد کے اندر اس بات پہ لڑ پڑے کہ میں نے آگے کھڑے ہونا ہے۔ بھائی اگر میں آگے کھڑا ہو سکتا ہوں، میں پہلے آ گیا تو میں نہیں کھڑا ہوتا، اگر میں کسی اور بزرگ کو کہہ دیتا ہوں جی آپ آگے تشریف لے جائیں، تو اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تو مجھے 2 اجر عطا کریں گے کہ اگلی صف کا بھی اور اگلی صف قربان کرنے کا بھی۔ لیکن ہم تو سارا کام خود ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یار اتنا بڑا گناہ ہم نے کر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے طاقتور اور تنومند ہیں، اور وہ طواف بھی کریں گے اور طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ بھی دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ ایک تو کہا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں وہاں یاد رکھنا، اپنے بارے میں کہا حضرت عمر، اور دوسرا یہ بتایا کہ ایسے نہ ہو کہ تیری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بوسہ دیا جی 5-10 بندوں کو بھی ہم نے دھکے شکے مارے اور ہم چلے گئے وہاں پر، حالانکہ وہاں دھکا مارنا کسی کو نہیں لگا دینا حرام ہے حرم کی حدود کے اندر،
اور ہم تو حرم کے حدود کے اندر بھی دھکے بکے مار کے تو سارا کام نکال لیتے ہیں، کہتے نہیں ہم وہاں بھی کر کے آ گئے، ہمیں تو کوئی روک ہی نہیں سکا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ یار وہ سنت بھی نہیں ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا لازمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے بوسہ دیا، ایسے کر کے استلام کیا۔ کیوں دیا؟ اگر آپ جاتے بوسہ دینے کے لیے، آپ نے بوسہ بھی دیا، لیکن اگر اب ہر دفعہ آپ جاتے تو لوگ تو آگے سے ہٹ جاتے تھے نا۔ لیکن آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے دور سے اس لیے دیا کہ ایک وقت زمانہ آ جائے گا جب بڑے لوگ ہوں گے، بڑا رش ہوگا، تو وہاں ہر بندہ کہے گا کہ میں تو محروم رہ گیا۔ تو آپ نے کہا کوئی محروم نہیں رہ گیا، آپ بس حجر اسود کی طرف دیکھو اور دیکھ کے یہ کر دو، بس تم نے میری سنت پوری کر دی۔ حکم تو یہ کیوں یہ آسانی دی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے دنیا میں آسانیاں دینے کے لیے بھیجا گیا کہ میں لوگوں کے اندر آسانیاں ان کو دوں گا۔ بھائی آپ ادھر سے پڑھ لیں، ادھر سے ادھر سے سلام کر لیں، ادھر سے بوسہ کر لیں، بس ہو گیا۔ تو جناب ابو ذر ایک صحابی فوت ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، بڑے امیر صحابی تھے، اور انہوں نے وصیت ان کی جب پڑھی گئی، ان کی وصیت میں تھا کہ میرا جو مال ہے 1/3 مال جو ہے وہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے 1/3 مال ان تمام صحابہ میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا۔ وہ بھی کوئی 40 اشرفیاں ان کو آئی تھی، اتنا مال تھا ان کا۔ تو حضرت ابو ذر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ مال انہوں نے غلط اکٹھا کیا، ان کو جمع نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ صحابہ اکرام کا اس پہ اجماع یہ تھا، اور حکم بھی شریعت کا یہ ہے کہ وہ مال جس مال سے زکوٰۃ ادا کر لی جائے وہ باقی مال پاک ہو جاتا ہے، چاہے کتنے ارب روپے ہو۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا جو کنسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں جس حال میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم میرے مرنے کے بعد بھی اسی حال پہ رہو گے تو مجھے پھر ملو گے، میرے ساتھ ہوگی قیامت والے دن۔ تو وہ کہتے تھے جس حال میں اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے حال میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے، ہمیں اسی حال میں انہیں ملنا چاہیے، چاہے جتنی فتوحات ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر کو بھی وظیفہ ملتا تھا بیت المال سے، لیکن جتنا وظیفہ ملتا تھا وہ اسی دن تقسیم کر دیتے تھے، کہتے بس کل کے لیے اللہ مالک ہے۔ لوگ انہیں کہتے کہ آپ کو اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں، کہتے کل کی ضرورت کا اللہ مالک ہے، میں پتہ ہے میں نے کل رہنا کہ نہیں رہنا۔ لیکن یہ توکل ہر آدمی نہیں کر سکتا، نہ شریعت یہ مطالبہ کرتی، لیکن حضرت ابو ذر کا تھا کہ یہ نہیں جناب یہ تو جمع نہیں کرنا چاہیے، بس جو بھی ہے رات سے پہلے بانٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ تھی کہ رات کو اپنے گھر کچھ نہیں رکھتے تھے، رات سے پہلے بانٹ دیا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہ اس پر عمل کریں؟ تو اس پہ کچھ صحابہ کا اختلاف ہوا، تو حضرت ابو ذر کو کہا گیا کہ آپ بے شک شام چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں شام چلا جاتا ہوں، جو کہ شام نہیں تھی وہاں بھی انہیں پتہ چلا کہ لوگ وہاں جو یاد مجاہدین لڑ رہے ہیں وہاں ظاہر ہے شام کے محلات خالی ہو چکے تھے، اور صحابہ اکرام کو وہ محلات اللہ نے دے دیے تھے، وہاں ان کا قیام تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں بھی لوگوں کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا میں وہاں جاتا ہوں۔ وہاں گئے تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، آپ کی طرز حیات بدل گئی ہے، ہمیں وہی طرز حیات رکھنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ ان کی حد تک تو بات درست تھی، لیکن زمانہ تو بڑی تیزی سے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے شام کے، انہوں نے امتحان لینے کے لیے حضرت ابو ذر کے پاس کچھ اشرفیاں بھیجی، ایک تھیلی بھیجی جس کے اندر 100 کے قریب اشرفیاں تھیں، اور صبح سویرے ایک قاصد بھیجا جس نے کہا کہ وہ اشرفیاں کل آپ کو غلطی سے تھیلی مل گئی ہے، وہ کسی اور کے لیے تھی، واپس کیجیے۔ انہوں نے کہا وہ تھیلی تو رات سونے سے پہلے میں بانٹ کے سویا تھا، کیونکہ میری تعلیم میں تو ہے ہی نہیں مال جمع کرنا، بھائی رات کو ہم نے بانٹ دیا تھا، اب دوبارہ اللہ دے گا تو آپ کو واپس کر دیں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ کو یقین ہوگا کہ یہ بندہ تو جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن انہوں نے پھر خط لکھا امیر المومنین حضرت عثمان کو کہ حضرت ابو ذر جو ہیں وہ بعض معاملات میں سختی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس سے بعض لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ ان کو پھر مدینہ طیبہ بلا لیا گیا۔ اب مدینہ طیبہ میں جب لوگوں کو حالات دیکھیں تو وہ پھر لوگوں کو ٹوکیں گے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں۔ نتیجتاً پھر امیر المومنین کے پاس لوگ آئے کہ جی وہ تو ہمیں سرزنش بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ایسے کرنا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا تھا کہ ہم کہیں دائیں بائیں نہیں ہوں گے کسی بات پہ بھی۔ نتیجتاً حضرت امیر المومنین نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ آپ کو ربضہ بھجوا دیتے، ایک جگہ تھی ربضہ، ایک دیہات کی جگہ تھی شام کے علاقے میں، آپ وہاں آپ تشریف لے جائیں۔ وہاں وہ چلے گئے
اور وہاں کسی نے ان کو صدقہ دینا چاہا تو کریں، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، میرے پاس 30 بکریاں ہیں تو میری ضروریات کے لیے وہ کافی ہیں۔ اور جو بھی وہاں سے قافلہ گزرتا وہ اس کی دعوت کرتے، جو بھی پاس تھا۔ پھر وقت وہ آ گیا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آ گیا جناب ابو ذر پر، تو ان کی اہلیہ رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو آپ فوت ہو جائیں گے، یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو آپ کو غسل ہی دے سکے، یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو آپ کی تدفین کرے، میں اکیلی خاتون ہوں، میں کیسے سنبھالوں گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ دیکھیے کتنا صحابی کو یقین تھا، ایمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ فکر نہ کرو تم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مجھے یہ خبر دے دی تھی کہ تم اکیلے مرو گے۔ ہم نے ادھر اکیلے مرنے سے ہے ہی بندہ کوئی نہیں، کیونکہ ان دنوں جنگ کے حالات تھے نا، تو پورے کے پورے دیہات خالی ہو جاتے تھے، لوگ مازوں میں چلے جاتے تھے، یہ ضعیف العمر تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اکیلا ہی مروں گا، لیکن ایک جماعت آئے گی، ایک جماعت پہنچے گی، بس تم میری میت کو ادھر رکھ دینا، لوگ پوچھیں تو بتا دینا کہ فونا فوت ہوگی، وہ میری تدفین کریں گی، لیکن ایک احتیاط کرنا کہ ظاہر ہے وہ میرے کفن دفن کا اہتمام کریں گے، تو اس کے اندر کوئی سرکاری ملازم نہ ہو جو میرے کفن میں شریک ہو، کسی سرکاری ملازم سے میرا کفن نہ لینا، کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دیتے، تو ان کا رزق کی حلال نہیں۔ اب دیکھیے، یہ میں آج سے 1500 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر کا سرکاری ملازمین کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یار ان کے مال سے کفن بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کا مال ہی ٹھیک نہیں ہوتا، دیانتدار بھلے ہوں گے لیکن ڈیوٹی نہیں پوری کرتے نا، جب ڈیوٹی پوری نہیں کرتے تو رزق حلال۔ کتنے آپ دیکھیں اصولوں کے وہ پکے تھے، بندہ ورنہ مر جائے تو اس کو جو مرضی پیچھے والے کرتے رہے، اس کو کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے نہیں ایسے نہ ہونا کہ اس کے اندر کوئی سرکاری ملازم اور وہ کہے جی میں کفن دیتا ہوں۔ یہ صحابہ کا دور ہے، آج ہمارے کیا معاملات ہیں کہ ہم اپنا کام تو سر سے کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑی موج ہے، کام ہی ادھر کوئی نہیں ہے، مرضی کا کام ہے، حالانکہ اس کا مطلب ہے میری ٹوٹل نوکری حرام کی نوکری ہے، میں کام ہی نہیں کر رہا بھائی، جبکہ شریعت تو کہہ رہے، ابو ذر تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا دیانتداری سے کام کریں تب آپ کا کفن بھی پاک ہوگا، ورنہ تو آپ کا کفن ہی ناجائز ہے۔ تو جناب ابو ذر وہ قافلہ گزرا اور رکے، انہیں ایک میت دیکھی، انہوں نے کہا جی بی بی کون؟ انہوں نے کہا ابو ذر۔ وہ سارے اتر آئے، وہ تو سب جانتے تھے جناب سیدنا ابو ذر کو، اور وہ تقریباً سارے ملازم تھے، لیکن اس قافلے میں ایک نوجوان، اس نے کہا جی میں تاجر ہوں، میں ملازم نہیں ہوں، تجارت کرتا ہوں، اور میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو مجھے باپ سے وراثت میں ملے ہوئے، اور جو میرا رزق حلال ہے، اس سے ان کے کفن کا بندوبست کیا گیا۔ حضرت ابو ذر کو دیکھیے، اس اپنی اہلیہ کو ایک وصیت اور فرما گئے کہ دیکھو اب میں فوت ہوں، اب میں چند لمحے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد ایک بکری ذبح کر لینا، تاکہ وہ جو قافلہ پہنچے گا میری تجہیز و تکفین کے لیے تو ان کو کھانا کھلا دینا اس کے بعد۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کتنا ایمان ہے کہ یہ خبر اللہ کے رسول نے مجھے دی تھی، اسی طرح ہی ہوگی۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنی خبریں دے گئے کہ بھئی اگر تم سود لوگے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم کسی مسلمان کے ساتھ حسد کرو گے تو تمہارا ایمان ہی جاتا رہے گا، اگر تم کسی مسلمان کی غیبت کرو گے تو بالکل اسی طرح جیسے تم نے اپنے زندہ بھائی کا مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اگر تم کسی بھائی کے ساتھ بغض رکھو گے تو پھر بھی تمہارا ایمان ایسے ختم ہو جائے گا جیسے اس طرح سے کسی کا سر موڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی، انما الاعمال بالنیات کی اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، ہماری کسی کام میں بھی نیت ہی درست نہیں ہوتی، تو کیا یہ احکامات ہمیں نہیں پتہ؟ ان کو جانتے بوجھتے ہم عمل نہیں کرتے، اور اس کے بعد بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیں گے اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں، میں اس آیت کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کیف یہد اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دیں گے، کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی، واشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی تھی کہ اللہ کے رسول حق ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس یہ بینات بھی آ گئی تھی، یہ کتاب بھی ان کے پاس آ گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو میں ہدایت ہی نہیں دیتا، یعنی ایسا ظالم آدمی جس کے پاس قرآن حکیم بھی ہے، قرآن کا علم بھی رکھتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے فرامین بھی اس کے سامنے ہیں، گواہی بھی دیتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد بھی اپنی مرضی کرتا ہے، ان کی کسی حکم کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ عمل کرے۔ چند دن پہلے یہاں ایک ادارہ ہے، وہاں بچوں کا کوئی کمپٹیشن تھا، تقریری مقابلہ تھا، تو ایک بچہ آیا تو اس نے تقریر سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک پروفیسر صاحب اٹھ کھڑے، اس سے کہا بھائی یہ آپ نے کدھر پڑھا؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ اپنی تقریر پڑھیں، بسم اللہ کس نے بیچ میں شامل کر دی ہے؟ آپ باہر جائیں گے انٹرنیشنل فورم پر، وہاں بھی بسم اللہ پڑھیں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ یار مسلمان کا بچہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اور اس کو آپ یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ اللہ کا نام ہی نہیں لینا بسم اللہ، کیونکہ وہ کافر اور یہودی ناراض ہو جائیں گے، آپ کو اوارڈ ہی نہیں دیں گے، یعنی ان کی خوشنودی کے لیے اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں دولت عطا کی اور ہم ان کے ٹکڑوں پر نظر لگائے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک بات